قرآن سے کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے، وہ اس کے لیے گمراہی بن جاتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور فرمایا اس بات کا بھی انکار نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اس سے ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب فرمایا ہدی للمتقین، بات یہاں سے چلی کہ قرآن میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ وہی روزے والی آیت پڑھیں کہ متقی کون ہے؟ فرمایا کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مالک نے فرمایا ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کر دیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر دونوں آیتوں کو جوڑا جائے تو فرمایا قرآن میں ہدایت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا متقی وہ بندہ ہوگا جو ہمارے فرائض روزے رکھتا ہوگا، تو فرمایا قرآن اسی کے لیے ہدایت یافتہ ہوگا جو رمضان کے روزے رکھتا ہوگا، جس کا رمضان کے روزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مالک نے فرمایا وہ قرآن سے کبھی ہدایت کی امید نہ رکھے، کیونکہ ہم نے معیار بتا دیا ہے کہ صرف متقی بندہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور ہم نے بتا دیا ہے متقی تم میں سے وہ ہوگا جو ہماری رضا کی خاطر ہمیں خوش کرتے ہوئے ایک مہینہ سال میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا بھی رہے گا، نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھے گا، اس بندے کو ہم متقی بنا دیں گے۔ اور جو متقی ہو جائے گا اگر اس کا قرآن سے واسطہ رمضان میں بڑھتا جائے گا، وہ قرآن کو سمجھنے میں رمضان میں آگے بڑھتا جائے گا۔ اب جیسے جیسے رمضان آئے گا وہ روزے کی حالت میں قرآن پڑھنے کو دل بھی چاہ رہا ہے، غیر رمضان میں قرآن اٹھا کے وہ پڑھتا ہے، قرآن اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آئے گا وہ پڑھنا شروع کرے گا، وہ متقی ہونے کی حالت میں ہے، وہ ہمارے فرض کو پورا کرتے ہوئے متقی بننے کی حالت میں ہے۔ اور ہم نے کہہ دیا ہے کہ قرآن اس بندے کے لیے ہدایت ہے جو روزے کی حالت میں ہوگا۔ اب روزے کی حالت میں جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کرے گا، غیر رمضان میں اسے دشواری ہوتی تھی، بیٹھنا مشکل ہوتا تھا، دل نہیں لگتا تھا، اس کا سمجھ نہیں آتی تھی صحیح بات، لیکن رمضان کا مہینہ جو ہی آئے گا وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا، قرآن اسے رب کے حکم سے خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا یہ رمضان اور قرآن کی آپس میں مطابقت ہے، یہ دونوں کا رشتہ ہے۔ فرمایا قرآن اس کے لیے ہدایت ہوگا جو بندہ ہماری بارگاہ میں روزہ رکھتا ہوگا۔ اور کہیں رب کریم نے قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہم نے مومنوں کے لیے شفا کو نازل کر دیا ہے۔ بندہ ایسے جہاں سے پڑھتا جائے گا بیماری کی حالت میں ہے، نہیں محدثین نے بھی لکھا ہے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کو کوئی صورت بھی آتی ہے، آپ قرآن کی اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھیں، قرآن کی صورت پڑھتے جائیں، مالک کو یاد کرتے جائیں اور سمجھتے جائیں کہ مالک میں پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیرے قرآن کا ذکر کر رہا ہوں، تیرے قرآن کی صورت پڑھ رہا ہوں، تیرے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ محدثین نے فرمایا جیسے جیسے وہ قرآن کو پڑھتا جائے گا مالک اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا جائے گا۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا قرآن ہم نے نازل اس لیے کیا ہے کہ اس میں ہم نے مومنوں کے لیے شفاعت رکھی ہے۔ اور فرمایا لا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے اس میں صرف اور صرف گھاٹا اور نقصان ہی ہے۔ ظالم بھی کبھی قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا ہے، تو قرآن کو فرمایا ہم نے مومنوں کے لیے شفا بنا دیا ہے، اور فرمایا یہ ہماری طرف سے رحمت ہے کہ ہم نے قرآن کو رحمت بھی بنایا ہے، اس رحمت کے ذریعے بندہ اس سے شفا حاصل کرتا ہے۔ ادھر سے رمضان کا مہینہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو اول رحمت، رمضان کے مہینے کے پہلے 10 دن وہ ہیں جو سارے کے سارے رب کی رحمت کے نزول کے دن ہوا کرتے ہیں۔ تو رب کریم کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق رمضان کا مہینہ بھی رحمت ہے اور قرآن کی رحمت ہے، دونوں میں مطابقت ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بندہ قرآن پڑھتا جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے بھی بندے پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اور ایک اور مطابقت جو رمضان میں اور قرآن میں دونوں باتیں ایک جیسی ہیں، وہ یہ ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ صرف زبان کا نہیں ہوا کرتا ہے، صرف
صرف کھانے پینے سے رکنے کا نہیں ہوا کرتا ہے، صرف اور صرف نفسانی خواہشات سے رکنے کا نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ جہاں وہ سمجھتا ہے کہ میں نے زبان کو کنٹرول کرنا ہے، میں نے کسی کو گالی نہیں دینی ہے، میں نے روزے کی حالت میں کسی سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں نے روزے کی حالت میں کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، میں نے روزے کی حالت میں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حل بتاتے ہوئے فرمایا اگر بندہ پوچھے کہ مجھ سے کوئی جھگڑا کر بیٹھا ہے، میں تو روزے کی حالت میں ہوں، اب اگلے بندے کو میں کیا جواب دوں؟ میرا اس سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں حق میں ہوں لیکن میں اسے کیا جواب دوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو روزے کی حالت میں ہے، تیرا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے، تیری بات چیت ہونے لگ پڑی ہے، اب وہ اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ تو سمجھتا ہے بات اب دوری تک چلی جائے گی، بات اب جھگڑے تک چلی جائے گی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو روزہ دار ہے، میرے لیے حکم ہے تو نے جھگڑا چھوڑ دینا ہے، تو نے اور بھی کچھ نہیں کہنا ہے، اسے یہ نہیں کہنا ہے کہ مجھے روزہ تنگ کر رہا ہے میں اس لیے نہیں جھگڑتا ہوں، اسے یہ نہیں کہنا ہے کہ گرمی کی شدت زیادہ ہے اب اگر میں تجھ سے جھگڑنے لگ پڑوں تو مجھے پیاس لگ جائے گی، بلکہ فرمایا تم نے صرف اتنا کہہ دینا ہے انا صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں، تجھے تیرا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے تو نے کہہ دینا ہے انا صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب ایک مطابقت جو قرآن میں روزے کی ہے کہ روزے کے لیے ضروری ہے صرف کھانے پینے سے یا نفسانی خواہشات سے بچنا نہیں ہے بلکہ زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، دل کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، نگاہ کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کون پوری کر رہا ہے؟ یہ روزہ ہمارے لیے پوری کر رہا ہے۔ بندہ گنہگار ہے، مثال یہ ہے اور بندہ اپنا جائزہ لے لے کہ بندہ گنہگار ہے، سال میں گناہ کرتا ہی ہے، انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار بھولتا ہے، وہ خطا کرتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب رمضان کے علاوہ روزے کی حالت میں نہیں ہے، کہیں وہ جا رہا ہے، اس کی نظر غیر باہر پہ پڑ جاتی ہے، انسان ہے نگاہ اٹھ جاتی ہے، گناہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اب کہیں وہ موبائل غلط استعمال کر رہا ہے، رمضان کا روزہ نہیں ہے، روزے کے علاوہ کی بات ہے، موبائل غلط استعمال کر رہا ہے، لیکن وہی مومن ہے جو غیر رمضان بھی یہ سارے کام کہیں نہ کہیں کر بیٹھتا ہے، مگر رمضان کا مہینہ آتا ہے جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اس کے موبائل میں کچھ غلط آ بھی جائے نا تو وہ اسے دیکھتا نہیں ہے، وہ سوچتا ہے میں روزے کی حالت میں ہوں، اسے دیکھ کوئی نہیں رہا ہوتا ہے، ایک وہ بندہ ہے اس کا مالک دیکھ رہا ہوتا ہے، مالک کریم نے اسے روکا تھا کہ تو نے غلط کام بھی نہیں کرنا ہے روزے کی حالت میں، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے ان باتوں سے، لیکن فرمایا تو نے رک جانا ہے ان باتوں سے، کھانے پینے سے تو رکا ہے، تجھے غلط کام بھی چھوڑ دینے ہیں۔ وہ جو غیر رمضان میں کہیں نہ کہیں کسی غیر بات پہ نظر ڈال لیتا تھا، روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بڑے قابو میں رکھتا ہے، اپنے نفس کو بڑے کنٹرول کر کے رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ تجھے گناہ نہیں کرنا ہے، تجھے غلطی نہیں کرنی ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ ایک یہ ہے کہ روزے کی خاصیت کہ وہ ان باتوں سے روک رہا ہے۔ قرآن میں اس بات کا حکم سنے رب کریم نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے، چوتھا فرمایا ولا تقف ما ليس لك به علم، رب کریم نے فرمایا اس بات میں کبھی نہ پڑھ جس بات کا تجھے علم نہیں ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، مالک نے فرمایا قیامت والے دن تیرے کانوں سے بھی سوال کیا جائے گا، تیری آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، والفؤاد تیرے دل سے بھی سوال کیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تیرے کانوں سے بھی قیامت والے دن سوال کیا جائے گا، تیری آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، تیرے دل سے بھی پوچھا جائے گا، تو نے ان ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کی تربیت جو ہے وہ ہر صورت میں رمضان کے مہینے میں ہوا کرتی ہے۔ اس آیت کا حکم ہمیں روزہ رکھنے کے لیے، روزہ اس آیت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تربیت کرتا ہے، ایک تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزہ کہتا ہے پورا سال رکنا میری ذمہ داری ہے، تیری تربیت کر دینا، تیری ٹریننگ کر دینا ایک مہینہ میری ذمہ داری ہے۔ انسان تھوڑا سا ذہین ہونا، اسے کسی چیز کو سیکھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اگر آپ 10 دن یہ کام سکھا دینا میں ساری زندگی کرتا رہتا، آپ اگر مجھے 2-4 مہینے یہ کام سکھا دیں میں ساری زندگی کبھی نہیں بھولوں گا، استاد مجھے یہ کام سکھا دے، فلاں استاد ہے وہ مجھے سکھا دینا، ایک غلطی کو کوٹ کرنے والا ہو، ایک غلطی پہ میری رہنمائی کرنے والا ہو، تو وہ بندہ کہتا ہے میری ذہانت اتنی ہے میں پورا سال کبھی میری یہ گناہ نہیں کروں گا، میری یہ غلطی نہیں کروں گا،
رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچنے پہ ہم تیری رہنمائی کر رہے ہیں. دیکھ لے روزے کی حالت میں تھوڑا سا گناہ بھی ہو تو کسی کو گالی نہیں نکالنے لگتا ہے, تو تیری زبان کہیں نہ کہیں رک جاتی ہے. اگر رکتی نہیں بھی ہے گالی نکالنے کے بعد مجھے فوراً خیال آتا ہے کہ میں نے تو گناہ کر لیا ہے, میں روزے کی حالت میں ہوں. وہ جو غیر رمضان میں تمہیں یاد نہیں آتا تھا, اب تیرا استاد تیرے سر پہ کھڑا ہے, تو گناہ کرتا ہے, وہ تجھے خبردار کر دیتا ہے, وہ تجھے جھنجھوڑ دیتا ہے کہ تم غلطی کر بیٹھا ہے, تجھے یاد آ جاتا ہے, تو فوراً معافی مانگتا ہے کہ استاد اب غلطی ہو گئی ہے, پھر نہیں ہوگی. روزے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے, مالک کی بارگاہ میں کہتا ہے, مالک اب غلطی ہو گئی ہے, روزے کی حالت میں پھر کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا. رب کریم نے کہیں رنگ دیتے ہوئے فرمایا, کہیں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا صبرت اللہ ہے, ایک رنگ اللہ کا بھی ہوا کرتا ہے, ومن احسن من اللہ صبرا, اور مالک نے فرمایا سب سے اچھا رنگ ہوتا ہے اس مالک کریم کا رنگ ہی ہوا کرتا ہے. اب ایک کپڑا ہے نا سادہ سفید کپڑا ہے, آپ اسے رنگ دینا چاہتے ہیں نا, تو آپ نے پہلے رنگ کو کسی چیز میں ملانا ہوگا, پھر آپ اسے پھینکیں گے اس جگہ پہ جہاں پہ رنگ آپ نے پھینکا تھا. اب رنگ وہ کپڑا سفید تھا, اس پہ رنگ آپ نے لگا لیا ہے, اب وہ 1000 بار دھوتے رہیں گے, رنگ اترتا رہے گا, مدھم ہوتا رہے گا, لیکن وہ کپڑا کبھی اپنی سفیدی کی حالت میں نہیں پہنچے گا. مالک نے فرمایا ہم نے گویا محدثین نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا, میں مالک فرماتا ہے ہم نے تمہیں رمضان کا مہینہ فراہم کر دیا ہے اپنا رنگ چڑھانے کے لیے. تو پورا سال ہمیں یاد کرنے نہیں آتا ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں تجھے غیرت آ جاتی ہے, تجھے حیا آ جاتی ہے, تجھے تیرا مالک یاد آ جاتا ہے ہماری بارگاہ میں. فرمایا ہم تجھ پہ اپنا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں, اگر اس نیت سے آتا ہے کہ رمضان گزرے گا پھر پتا کرتا جاؤں گا, کوئی فائدہ نہیں ہے. پورا سال ویسے ہی گزارنا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے. فرمایا صبرت اللہ ہے, ہم تجھے بار بار اس لیے بلاتے ہیں رمضان کے مہینے میں, پورا مہینہ اس لیے بار بار بلاتے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری بارگاہ میں آتا رہے گا, ہماری بارگاہ میں حاضری دیتا رہے گا, ہمارے دائرے میں چکر لگاتا رہے گا, جیسے جیسے تو آتا جائے گا تجھ پہ ہمارا رنگ چڑھتا جائے گا. کپڑے والا کہتا ہے نا, ایک بار رنگ دیا ہے ابھی رنگ صحیح نہیں چڑھا ہے, دوسری بار پھر دو, دوسری بار دیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ صحیح نہیں چڑھا ہے, تیسری بار پھر دو. مالک فرماتا ہے 11 مہینوں کے گناہ ہیں, 11 مہینوں کی غلطیاں ہیں, 11 مہینوں کی غفلتیں ہیں, ایک دن سے یہ میل دھلنے والی رہی ہے, ایک دن ہی میں اگلے گناہ ختم ہو کے نیا رنگ چڑھنے والا نہیں ہے. ہم بار بار تجھے بلاتے ہیں, بار بار بلاتے ہیں, صرف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم آتا جا, ہمیں یاد کرتا جا. مہینہ ختم ہوگا, نیت تیری یہ ہونی چاہیے میں پورا مہینہ مالک کو یاد کرتا تھا, اسی طرح پورا سال بھی یاد کروں گا. مالک نے فرمایا نیت کرنا تیرا کام ہے, صبرت اللہ ہے. اللہ کریم نے فرمایا ہمیں اپنا رنگ چڑھانا اس کی ذمہ داری ہم خود لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا ومن احسن من اللہ صبرا, سب سے اچھا رنگ رنگوں میں سے اللہ کریم کا رنگ ہوا کرتا ہے. جس بندے میں مالک کی طرف سے رنگ چڑھ گیا ہے اسے پھر کسی کی محتاجی نہیں ہوتی ہے. اور ایک اور مطابقت جو روزے میں اور قرآن میں ہے, قرآن کریم میں مالک کریم نے 12 مقامات پہ صبر کا حکم دیا ہے. فرمایا ان اللہ مع الصابرین, مالک کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور کہیں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, میرے بندو جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو تم نماز میں آ کے ہم سے مدد حاصل کیا کرو. اور